الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعے میں اس امت کے سب سے افضل شخص امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کے مناقب کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ بات کی جائے اس شخصیت کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کے اجماع کے مطابق اس امت کے دوسرے نمبر کی شخصیت ہیں اور ان کے فضائل اور مناقب احادیث رسول کی روشنی میں بے شمار ہیں۔ وہ شخص کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین کے تقریباً 5-6 سال تک اسلام سے دور رہے، دین سے دور رہے، اور جس طرح مکہ کے لوگ، مکہ کے سرداران
اور مکہ کے بڑے بڑے افراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے، ویسے ہی مخالفت وہ شخص بھی کر رہا تھا، لیکن مکہ والوں کے اندر اس کا ایک مقام تھا، اس کا ایک مرتبہ تھا، بڑی طاقت و قوت کا مالک تھا، عزم و حوصلے والا شخص تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ ان دو لوگوں میں ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام تھا اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں تجھ کو جو زیادہ محبوب ہو، جو زیادہ پسندیدہ ہو، اس کے ذریعے سے تو اسلام کو تقویت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن 6 ہجری کے آخر میں یا سن 6 نبوی کے آخر میں یا سن 7 نبوی کے شروع میں اسلام لائے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں میں اللہ کو عمر زیادہ محبوب ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، توحید کی توفیق عطا فرمائی، وہ ایمان لائے، وہ اسلام لائے۔ اور یہ 5 اور 6 سال جس انداز میں گزرے تھے، جس پریشانی میں گزرے تھے، جن تکالیف میں گزرے تھے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ما زلنا اعزتاً بے اسلام عمر، کہ جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو ہم کو ایک طاقت مل گئی، ہم کو ایک قوت مل گئی، پھر ہم کفار مکہ سے ڈرتے نہیں تھے، ان سے خوف نہیں کھاتے تھے، ایک تقویت ملی عمر بن خطاب کے اسلام سے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ، ان 10 لوگوں میں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت دی، ان میں دوسرے نمبر کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کے درمیان فضیلت کی بات کرتے تھے، مقام کی بات کرتے تھے، مرتبے کی بات کرتے تھے، تو سب سے زیادہ فضیلت والے ہمارے درمیان ابو بکر صدیق تھے، اور اس کے بعد فضیلت عمر بن خطاب کی تھی، اور اس کے بعد صاحب فضیلت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ میں نے وضو کیا، لمبی حدیث، کہتے میں نے وضو کیا اور سوچا کہ آج کا دن میں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ چنانچہ میں گیا مسجد میں، آپ کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا کہ آپ یہاں نہیں ہیں، فلاں باغ میں گئے ہیں ایک کنویں پر۔ چنانچہ کہتے ہیں میں وہاں گیا، آپ سے ملاقات ہوئی، آپ سے دعا سلام ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، اور آپ اس باغ میں ہیں، میں آپ تشریف رکھیں اس میں، اس باغ کے دروازے پر میں بحیثیت دربان، بحیثیت چوکیدار میں وہاں رہوں گا۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، ایک شخص آیا جس کا نام ابو بکر تھا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اجازت مانگی،
وہ بھی آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کرتے ہوئے، کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس جانا چاہتا ہوں، کہا آپ تشریف رکھیں۔ چنانچہ گئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ابو بکر آئے ہیں، آپ کے پاس رہنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ داخل ہو گئے ابو بکر۔ اس کے بعد عمر آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے، اجازت طلب کی کہ عمر بن خطاب آئے ہیں، آپ کے پاس اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ عمر بھی داخل ہو گئے۔ اس کے بعد عثمان بن عفان آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، ان کے لیے بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، کہا ان کو بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو اس فتنے کے ساتھ جو فتنہ ان کو لاحق ہوگا، ان مصیبتوں کے ساتھ جو مصائب ان کو لاحق ہوں گے۔ چنانچہ ان کو بھی بشارت دے دی، ان کو بھی اجازت دے دی گئی۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعے میں حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی، اور گفتگو کی جائے گی اس بلوے کی طرف بھی، اس مصیبت کی طرف بھی کہ جس کا کی طرف اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ابو بکر کو جنت کی بشارت دی، عمر کو جنت کی بشارت دی، عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ گزشتہ جمعے میں نے ایک حدیث پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان، اور پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے احد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے احد پرسکون ہو جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ بڑا مقام، اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ، دعا قبول ہوئی۔ عمر کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان کے اسلام کے بعد ہمیں تقویت ملی، ہمیں قوت ملی، ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ اور یہی نہیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے اس میں سے پیا اور اتنا پیا کہ میں سیراب ہو گیا، میرے ناخن سے سیرابی نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی، دودھ بچ گیا، اور اس کے بعد وہ دودھ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس کی تعبیر آپ نے کیا کی؟ کیا تعبیر کی ہے اس خواب کی؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم سے نوازا ہے۔ اللہ نے عمر بن خطاب کو بہت علم دیا ہے، دور اندیش ہیں، حالات کی نزاکت کو سمجھ جاتے ہیں، لوگوں کو پہچان جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبقری کہا تھا، اور یہ علم ہی تھا کہ نہ جانے کتنے مواقع پر اللہ تبارک و تعالی نے عمر بن خطاب کے فکر کی، ان کی بات کی تائید کی۔ صحیح بخاری کی روایت، خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ میں نے اپنے رب کی موافقت 3 باتوں میں کی، یعنی میرے رب نے میری تائید فرمائی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مقام ابراہیم بڑی متبرک جگہ، بابرکت جگہ ہے، مقام والی جگہ ہے، کیوں نہ اس کو مصلی بنا لیا جائے، کیوں نہ اس کے پاس نماز پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عمر رضی اللہ عنہ کی تائید کی۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ، اور اگر موقع
موقع ملے تو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو۔ ہم دیکھتے ہیں مسنون ہے کہ اگر آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرے اور طواف کے بعد 2 رکعت جو اس کو نفل پڑھنا ہے، اگر اس کے لیے ممکن ہو تو مقام ابراہیم کے پاس پڑھے، اور اگر ممکن نہ ہو تو یہاں پر بھی چاہے پڑھ لے۔ اور کہتے اسی طریقے سے حجاب کے بارے میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ حجاب کے بارے میں کیا آئے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیویاں، آپ کی پاک بیویاں، ازواج مطہرات، پوری امت کی مائیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش یہ پردہ کرتی تو اچھا ہوتا، کاش آپ ان کو پردہ کرواتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ اب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ازواج مطہرات بھی دیگر عورتوں کی طرح پردہ نہیں کرتی تھیں۔ چنانچہ جب یہ فکر پیش کی اور عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پردے کا حکم نازل ہوا، سب سے پہلے فرمایا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں غیرت کے سلسلے میں لمبا واقعہ سورہ تحریم میں، اور ازواج مطہرات نے غیرت کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کیا تھا۔ شہد کا معاملہ تھا یا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ تھا، آپ نے خواتین کی اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی میں اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا۔ اور اسی موقع پر حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان مت کرو، یہ اس طرح کی باتیں مت کرو، اگر کرو گی تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی تم سے اچھی بیویاں اپنے نبی کو عطا کر دے۔ کہتے ہیں رب کائنات نے قرآن میں آیت اتاری، عطا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ اگر پریشان کرو گی نبی کو، ہمارے رسول کو، تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک نبی تم کو طلاق دے دے اور اللہ تبارک و تعالی تم سے بہترین عورتیں اپنے نبی کو عطا فرما دے، تم سے اچھی بیویاں اپنے نبی کو عطا کر دے۔ یہی نہیں، اور بھی مواقع پر عمر وہ ہیں رب نے تائید کی، موقع آیا بدر کے قیدیوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 کفار کے بارے میں جو غزوہ بدر میں قید کیے گئے تھے مشورہ کیا 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 جائے ان کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیجئے، جو کچھ ہم ان سے فدیہ لیں گے وہ ہمارے لیے طاقت و قوت کا سبب بنے گا، اور امید ہے کہ آگے چل کر یہ اسلام بھی لے آئیں۔ ابو بکر نے یہ رائے پیش کر دی رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے؟ کہا اللہ کے رسول میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی رائے۔ کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ کفار کے سرغنہ ہیں، یہ کفار کے بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی آگے جو میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن مقصد وہی تھا، انہوں نے 13 سال تک مخالفت کی، انہی کی مخالفت اور شرارتوں کی وجہ سے ہم کو گھر چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا ہے، عہد و اقارب چھوڑنے پڑے ہیں، خانہ کعبہ چھوڑنا پڑا ہے، مسجد حرام چھوڑنی پڑی، کیا کیا مصیبتیں ہم نے سہی ہیں، اور ابھی ہم کو دوسرا سال ہے یہاں آئے ہوئے اور انہوں نے جنگ ہمارے اوپر تھوپ دی، یہ آ گئے ہم سے لڑنے کے لیے،
آج یہ قید ہو کر آئے ہیں، چنانچہ یہ معافی کے مستحق نہیں ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہی نہیں کہ قتل کر دیا جائے، بلکہ ہم میں سے جس کا جو رشتہ دار ہو وہ اس کو قتل کرے۔ حکم دیجئے علی کو کہ وہ اپنے بھائی عقیل کو قتل کرے، مجھے حکم دیجئے کہ ان میں سے جو میرا رشتہ دار ہو میں اس کو قتل کروں۔ کہا یہ معافی کے لائق نہیں ہیں؟ بہت کچھ ہم نے سہا ہے اپنے دین کے لیے، اپنی توحید کے لیے، قرآن کے لیے، آپ کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن آپ رحمت للعالمین تھے۔ عمر کی یہ سخت مشورے کو آپ نے قبول نہیں فرمایا، ابو بکر کے مشورے پر عمل کیا، فدیہ دے کر ان کو چھوڑنے کا اعلان ہوا، قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ دوسرے دن کہتے میں گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں آپ، کیا بات؟ کہا عمر رب کائنات نے تمہارے اس فکر کی، تمہارے مشورے کی تائید کی ہے کیا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، اگر قیدی آئے ہیں تو نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جو ان کی شرارتیں ہیں، جو ان کی بدتمیزیاں ہیں، جو ان کی مخالفتیں ہیں اللہ کے دین کے لیے، نبی کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، مومنوں کے لیے، کہ ان کو معاف کر دیا جائے، سب کو تہہ تیگ کر دیا جائے۔ عمر کی رب کائنات نے تائید فرمائی۔ ایک مرتبہ موقع آیا، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا رہا، طعن و تعریض کرتا رہا، اسی نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عزت دار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا ذلیل کہا تھا۔ موت ہو گئی، مر گیا وہ، اور اس کے لیے آئے اس کے بیٹے جو پکے سچے مسلمان تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کرتا مانگا، آپ نے اپنا کرتا دے دیا، اپنی قمیص دے دی، نماز جنازہ کے لیے گزارش کی، آپ نے اس کا بھی وعدہ فرمایا۔ آپ گئے رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس منافق کا جنازہ پڑھیں گے؟ مت پڑھیے آپ، گزارش ہے آپ سے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے اجازت دی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، کیا آپ اجازت ان کے لیے مغفرت طلب کریں نہ کریں؟ 70 مرتبہ بھی اگر مغفرت طلب کریں گے رب کائنات ان کو بخشے گا نہیں، لیکن میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اس سے بھی زیادہ مغفرت طلب کروں گا۔ آپ نے صلاۃ جنازہ پڑھ لی، اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے آئندہ اگر کوئی بھی مرے نہ آپ اس کی صلاۃ جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر آپ جائیں۔ تائید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کی۔ وہ عمر بن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا لوگ ایک میدان میں جمع، ایک کنویں سے میں نے پانی نکالا جتنا اللہ نے چاہا، اس کے بعد میرے ہاتھ سے ابو بکر نے لے لیا، انہوں نے 1 یا 2 ڈول نکالی، پانی نکالا اور وہ تھک گئے، ان کے نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد وہ ڈول عمر نے لے لیا، اور جتنا بڑا وہ ڈول تھا اس سے بھی بڑا ہو گیا، اور عمر بہت تیزی کے ساتھ، بہت مضبوطی کے ساتھ اس کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکالنے لگے۔ ایسا پہلوان میں نے پانی نکالتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ جتنے لوگ تھے سب نے اپنے جانوروں کو سیراب کر لیا، اور سب سیراب کر کے اپنے جانوروں کو چلے گئے۔
جانتے ہیں کس کی طرف اشارہ تھا؟ شارحین نے لکھا یہ اشارہ تھا خلافت کی طرف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کو خلافت ملے گی، اور ابو بکر کی خلافت 2-2.5 سال رہی، اس میں بھی بے شمار فتنے ہوئے، اور اس کے بعد خلافت آئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ 10 سال تک عمر بن خطاب نے بڑے ہی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، کر و فر وہ نہیں کہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھا جائے، نہ، بلکہ دین کی خاطر کر و فر، اسلام کی خاطر کر و فر کے ساتھ انہوں نے خلافت کی، مسلمانوں کی رہبری کی، مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور بے شمار علاقے مسلمانوں نے فتح کیے۔ بجھ گیا ایران کا آتش کدہ، جس کی کے نتیجے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ کیا تم میں سے فتنوں کے بارے میں کوئی اللہ کے رسول کے قول کو جانتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں میں جانتا۔ کہا بتاؤ، کہا آدمی کے مال میں فتنہ ہوتا ہے، گھر میں فتنہ ہوتا ہے، اولاد میں فتنہ ہوتا ہے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اس فتنے کو، اس آزمائش کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرا مقصد ان فتنوں کے بارے میں نہیں تھا، میرا مقصد تھا ان فتنوں کے بارے میں جو اس امت میں سمندر کی موجوں کی طرح آئیں گے، سمندر کے تھپڑوں کی طرح آئیں گے۔ حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو ان فتنوں سے کیا ڈرنا ہے؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کا تو کوئی اثر اس پر نہیں ہوگا۔ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، بند دروازہ۔ عمر نے پوچھا کہ جو بند دروازہ ہے وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر نے کہا کہ جب وہ توڑ دیا جائے گا تو وہ اس لائق ہوگا کہ وہ پھر کبھی بند نہ، جو کھول نہ جائے دروازہ وہ تو بند ہو سکتا ہے، لیکن جو توڑ دیا جائے وہ دروازہ کیسے بند ہوگا؟ حذیفہ بن یمان کے شاگرد شقیق کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حذیفہ بن یمان سے کہ کیا عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کیا؟ کہا ہاں، عمر اس دروازے کے بارے میں ایسے ہی جانتے تھے جیسے یہ بات یقینی ہے کہ صبح کے بعد یا دن کے بعد رات آتی۔ اور پھر شقیق کہتے کہ ہم ڈر کی وجہ سے حذیفہ سے پوچھ نہیں سکے کہ وہ دروازہ کون ہے، کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کس کے بارے میں جانتے تھے عمر؟ کہتے ہیں چنانچہ ہم نے اپنے ساتھی مسروق سے کہا کہ ذرا پوچھو حذیفہ سے کہ وہ دروازہ کون جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں، عمر بھی اشارہ کر رہے تھے اور عمر جانتے۔ جب پوچھا مسروق نے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ دروازہ خود عمر تھے، وہ دروازہ خود عمر تھے جو توڑ دیا گیا مجوسیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش کے ساتھ توڑ دیا گیا وہ دروازہ۔ عام طور پر تو یہ ملتا ہے نا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام فیروز تھا، ابو لولوا، اور اس نے سن 23 ہجری میں فجر کی نماز میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز کی حالت میں حملہ کیا تھا اور اسی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ لیکن بعض روایات میں ملتا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر بیان کرتے کہ میں نے حادثے سے ایک دن پہلے ابو فیروز اور ایک نصرانی اور ایک اور شخص کو دیکھا، تینوں مشورہ کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر ڈر گئے، ہوائیاں اڑنے لگی ان کے چہرے پر،
اور اسی میں ابو فیروز اٹھا اور اس کے پاس سے ایک خنجر گرا جو دودھارا خنجر تھا، جس میں 2 منہ تھے، 2 دھاریں تھیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی خنجر سے شہید کیا گیا۔ آتش قدہ بجھ گیا تھا، ایران کا آتش قدہ بجھ گیا تھا، بڑے بڑے کفار اور دشمنان اسلام کے سر کچل دیے گئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں چنانچہ پوری سازش کے ساتھ ابو فیروز کو مہرہ بنا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان کو زخمی کر دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ عبداللہ کس نے مجھ کو مارا ہے، کس نے مجھ کو زخمی کیا ہے؟ اور جب انہوں نے بتایا کہ ابو فیروز نے، تو انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں سے زخمی نہیں ہوں۔ مجوسی تھا کہ جو نماز میں شریک ہوا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور اس نے شہید کر دیا۔ 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو زخمی کیا اور 3-4 دن کے بعد شہادت ہو گئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عمر بن خطاب، ہمارے بعض دوست نہ جانے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب کا جنازہ رکھا ہوا، لوگ گھیرے ہوئے تھے، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، میں بھی دعا کر رہا تھا۔ اچانک میرے کندھے پر کسی آدمی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چوتھے خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب کہتے ہیں کیا کہہ رہے تھے ابو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب کے بارے میں رحمت کی دعائیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جو میں یہ تمنا کر سکوں کہ اس جیسا عمل کر کے میں اللہ تبارک و تعالی سے جا کر ملوں۔ یعنی آپ سب سے محبوب تھے، میرے بھی سب سے محبوب، اللہ کے بھی سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے، اور کہتے ہیں کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کا حشر آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ مجھے یقین اس لیے ہے کہ میں نے نہ جانے کتنے مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، دخلت و ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے، خرجت و ابو بکر و عمر، میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے۔ نہ جانے کتنے مواقع پر میں نے اپنے ساتھ ابو بکر کے ساتھ آپ کا تذکرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہ وہ شخصیت عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے نمبر کی، اس امت میں فضائل کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے دوسرے نمبر کے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان صحابہ، خلفائے راشدین، شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کو سمجھیں، ان سے محبت کریں ویسے ہی جیسے محبت کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جیسے کہ امت اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اس بات پر کہ سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر اور اس کے بعد عمر۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کی جائے گی آئندہ جمعے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، خلفائے راشدین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، عشرہ مبشرہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، سارے صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات
ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.